تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں ذہن قریب کرو. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, آپ کو اور مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا, تاجدار مدینہ کا غلام بنا دیا. مصطفیٰ کریم والی کائنات تمہارے میرے آقا, ہم جن کے امتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے امتی ہونے کی حیثیت سے تمہاری میری عزتوں کا اعلان کر دیا. تمہارے میرے مقام کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, پروردگار نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے حبیب کے غلاموں, اے میرے محبوب کے امتیوں, تم بہترین امت ہو, تم بہترین ہو. اللہ تعالیٰ نے بہترین بنا دیا. اے تاجدار مدینہ کے غلاموں, پروردگار نے بہترین بنایا, قرآن میں عزتوں کا اعلان کر دیا, اور تمہیں مجھے مزاج دے دیا. تم بہترین نبی کی بہترین امت ہو, تو زندگی بھی ایسے گزارنا کہ دنیا تمہیں دیکھے اور دنیا دیکھ کر کہہ دے, یہ دیکھو بہترین جا رہا ہے. اب دیکھو ایک بات سنو, اگر کسی کو جانا ہو نا, بیچ میں گڑبڑ نہ کرنا, ابھی اٹھ کے چلے جانا, اور تھوڑی دیر سننا ہو نا تو پھر بیٹھے رہو. تھوڑا سا پہلے آپ تیار تو ہوں سننے کے لیے, میں آپ کو آمادہ کروں, میرا ذہن بنے, انشاءاللہ پھر آپ میں سنوں. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں گا, رب کا پیغام سناؤں گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں, اے بیٹا بچے نیچے بیٹھ جاؤ, خاموشی سے بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمایا جس کو سورہ عصر کہتے ہیں. آپ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ بار بار پڑھتے رہتے ہیں, 30واں پارہ ہے, رب کا فرمان ہے. قرآن سنو اور مچل کے سنو اور محبت سے سنو اور جھوم کے بولو سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان کیا, والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم. کیا فرمایا؟ اونچا بولو. بلوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو میری باتیں یاد بھی ہو جائیں. زمانے کی قسم. مفسرین کرام کے کئی قول ہیں اس پر. والعصر کے جب معنی بیان کیے تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. نماز عصر درمیان والی نماز ہے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز عصر. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ وقت ہے, وہ وقت جس میں سورج جو ہے غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے. کیا ہے؟ زمانہ. اب ذرا ذہن قریب کرو, پروردگار عالم نے فرمایا زمانے کی قسم. یہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ کسے کہا جاتا ہے؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اور زمانہ کیا ہے میرے عزیزو, غور کرو. اللہ تعالیٰ نے زمانہ, وہ بھی زمانہ تھا جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت ادریس زمین پر تھے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت موسیٰ آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت عیسیٰ آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت یعقوب آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت داؤد آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت یوسف آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت یونس آئے, وہ بھی ایک زمانہ تھا. جب حضرت صالح علیہ السلام آئے, سارے نبی سارے رسول آئے, ان سب کے زمانے ایک طرف. لیکن سنو سنو, سارے زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ, سب سے پیارا زمانہ, وہ زمانہ کوئی اور نہیں, وہ تمہارے میرے نبی کا زمانہ ہے.
सुभान अल्लाह सुभान वो ताजदार मदीना का जमाना है, वो जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना है। ऐ लोगों, वो कौन सा जमाना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। आका फरमाते हैं सारे जमानों में मेरा जमाना सबसे अच्छा है। और करनी को जब आप देखेंगे तो करनी में आपको काफ नजर आएगा, आपको रा नजर आएगा, आपको नून नजर आएगा, आपको या नजर आएगा। ऐ लोगों, अब जरा इन चार लफ्जों पे गौर कर लो, चार हरफों पे तवज्जो कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी। आका गोया मिजाज दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, इस करनी को देख लो। इस करनी में सिद्दीक अकबर की काफ भी मौजूद है, इस करनी के अंदर उमर की रा भी मौजूद है, इस करनी के अंदर गनी की नून मौजूद है, और इस करनी के अंदर हजरत उस्मान की नून है, इस करनी के अंदर अली मुश्किल कुशा की या मौजूद है। गोया मिजाज दे दिया अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी मेरा जमाना, उमर का जमाना भी मेरा जमाना, उस्मान गनी का जमाना भी मेरा जमाना, अली का जमाना भी मेरा जमाना। तो फिर आशिक पुकार के कहने लगे सिर्फ वो जमाना नहीं, ये जमाना भी हुजूर का है, हर जमाना हुजूर का है, हर जमाना मेरे आका का है। ताजदारे मदीना के आशिकों, सबसे अच्छा जमाना मेरे आका का जमाना, सबसे उम्दा जमाना मेरे आका का जमाना। अब जरा जहन करीब करो, तमहीद लंबी नहीं करूंगा क्योंकि अपनी असल गुफ्तगू आप तक पहुंचाना है। अल्लाह अकबर, गौर करो, जमाने की कसम अल्लाह ने याद की, क्या वजह है? वो परवरदिगार किस लिए कसम याद कर रहा है, किस लिए अल्लाह ने कसम उठाई है? जरा जहन करीब करो। ऐ लोगों, आप और हम जब कसम खाते हैं मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ करता है जब कोई हमारी बात का यकीन न करे, जब कोई एतबार न करे, तब कसम खा के कहते हैं हम कसम खाते जो कह रहे हैं सच है। मतलब ये यकीन दिलाने के लिए, एतबार के लिए, एतमाद के लिए कसम याद की जाती है, कसम खाई जाती है। लेकिन सारा मजमा और ये आपका पूरा गांव नहीं, पूरा इलाका बताए, पूरा मुल्क बताए, पूरी दुनिया बताए, पूरी दुनिया के अंदर लोगों से जब कहोगे ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने जो कसमें याद की है तो क्या अल्लाह ने इसलिए याद की कि वो अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहता? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का कौल सबसे सच्चा, अल्लाह का वादा सबसे सच्चा, अल्लाह ताला का कौल ये कुरान मजीद में फरमाया वमन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कौल सच्चा कौल है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला इसलिए कसम याद नहीं करता कि बंदे को यकीन हो जाए, क्योंकि सबसे सच्चा तो मेरा खुदा है, सच्चों से सच्चा मेरा खुदा है। अल्लाह तो कसमें इसलिए याद करता है कि जिस चीज की कसम अल्लाह याद करता है उस चीज को गोया अल्लाह ताला मुमताज कर देता है, उसकी अहमियत को बयान कर देता है। ऐ लोगों, अब पता लग गया, अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, अल्लाह ने वक्त की कसम याद की, तो पता लग गया कि परवरदिगार अपने बंदों को वक्त की कदर का और वक्त की अहमियत का एहसास दिला रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब देखो मेरी बात, अब जरा गौर से सुनो। क्या पता लगा कि अल्लाह वक्त का बंदों को मिजाज दे रहा है कि वक्त की कदर समझो। वक्त क्या होता है? आप कभी किसी नदी के, ए भैया आराम से बैठे रहो यार, गड़बड़ ना करो। किसी नदी के पुल के ऊपर से गुजरे हो, गुजरते हो नदी के पुल के ऊपर से, नीचे पानी चलता रहता है। आपने देखा है जो पानी एक बार नदी के पुल से नीचे गुजर जाता है वो दोबारा लौट के उससे गुजरने के लिए नहीं आता। ये जो घड़ी टिक 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 करती है, ये वक्त जो गुजरता है कभी दोबारा लौट कर नहीं आता।
صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت ہے، وقت سے الجھنا نہیں۔ کتنی جوانیاں گزر گئیں، وقت نے انگڑائی لی، وقت نے کروٹ بدلی، جوانیاں گزری، لوگ بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی۔ وقت نے جب کروٹ لی تو کتنے چہرے جو بڑے حسین تھے ان چہروں پہ جھریاں پڑ گئیں۔ وقت نے جب کروٹ بدلی تو کتنے بادشاہ فقیر بن گئے۔ وقت نے جب کروٹ بدلی بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار۔ چلو زیادہ پیچھے کی بات نہیں، ابھی کی بات کرتے ہیں۔ 40 منٹ لگے، 3 زلزلے کے جھٹکے آئے ترکی کی سرزمین پر۔ 40 منٹ کے اندر جو بڑے مالدار تھے، جن کی بڑی عمارت تھی، زمین میں مل گئی۔ آج ان کے پاس میں سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ جو بڑے عمدہ پکوان اپنے گھروں میں تیار کرواتے تھے، جو ہوٹل سے منگا کر قیمتی کھانے کھاتے تھے، 40 منٹ کے اندر 3 زلزلے کے جھٹکے آئے۔ کیا ہوا؟ آج حالت یہ ہو گئی ہے، آج ان کا حال یہ ہو گیا، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں، لوگوں سے ایک ایک وقت کے ایک ایک لقمے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہی تو وقت ہے۔ وقت کروٹ بدلتا ہے، پھر انسان کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ نہ مال پہ اترانا، نہ دولت پہ اترانا، نہ ثروت پہ اترانا، نہ خزانے پہ اترانا، نہ طاقت پہ اترانا، نہ حسن پہ اترانا، نہ شہرت پہ اترانا، نہ مقبولیت پہ اترانا۔ یاد رکھنا، وقت انگڑائی لیتا ہے، کبھی کسی پہ مال آتا ہے، کبھی کوئی امیر بن جاتا ہے، اور وقت انگڑائی لیتا ہے تو کبھی کوئی چرواہا، کوئی بھیک مانگنے والا مالدار بن جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان پہلوان شاہ بابا۔ تو اللہ نے وقت کی قدر کا احساس دلایا، وقت کی قدر کرو۔ جی بے شک۔ اب میں اپنے جوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 20 سال جوانی کے گزار دیے، 25 سال گزار دیے، 30 سال جوانی کے گزار دیے، کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی خیال نہیں آیا میں نے کتنا وقت برباد کر دیا، میں نے کتنا وقت خراب کر دیا، کبھی احساس بیدار نہیں ہوا۔ ہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب اسے پیسہ کمانے کی بات آئے، جب مال جمع کرنے کی بات آئے تو بندہ احساس کرتا ہے میں بڑا پیچھے ہو گیا، میں نے 25 سال خراب کر دیے، میں نے 30 سال جوانی کے خراب کر دیے۔ جب مال کمانے کی بات آئے، جب دولت کمانے کی بات آئے، تب انسان کو لگتا ہے میں بہت پیچھے ہو گیا، میرا وقت برباد ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے غور کرو، کیا اچھا ہوتا اس وقت میں احساس بندے کو ہوتا۔ 30 سال میری جوانی گزر گئی، میں نے 30 سال گزار دیے، آج تک میں نے اپنے پروردگار کو راضی نہیں کیا۔ 30 سال میں نے گزار دیے، میں نے ابھی تک اپنے آقا کو راضی نہیں کیا۔ 30 سال گزار دیے، ابھی میری پیشانی پہ سجدوں کا نور نہیں آیا۔ 30 سال میں نے گزار دیے، ابھی مجھے نماز کا سلیقہ تک نہیں آیا۔ 30 سال میں نے گزار دیے، ابھی مجھے وضو کرنا تک نہیں آیا۔ یہ شرم کرنے کی بات ہوگی اگر بندہ احساس کر لے میرا وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت کی مشین چلتی جا رہی ہے۔ جب گھر میں رات میں آپ لیٹتے ہو، سناٹا سناٹا ہوتا ہے، خاموشی کا عالم ہوتا ہے، دیوار پہ گھڑی ہوتی ہے، گھڑی کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، ٹک ٹک ٹک، گھڑی کی آواز جب کانوں پہ لگتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اللہ والوں نے فرمایا، اے بندو غور کرو، یہ جو گھڑی کی آواز ٹک 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 آتی ہے، یہ جو گھڑی کی آواز آتی ہے، اسے فقط آواز نہ سمجھنا بلکہ اتنا
اتنا سمجھ لینا جو تمہاری زندگی کا شجر ہے, جو تمہاری زندگی کا پیڑ ہے, اس پہ کوئی گویا کلہاڑی چلا رہا ہے, یہ اس کی آواز آ رہی ہے, کلہاڑی برابر چل رہی ہے. جس دن یہ زندگی کا پیڑ اس کلہاڑی کی ضربوں سے کٹ گیا, زندگی تمام ہو جائے گی, وقت گزر جائے گا, صرف احساس رہ جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ایسی باتیں جلدی آتی نہیں آتی. یہاں تو مزے کی ہے دنیا, مزہ چاہیے, یعنی مولانا صاحب اچھل اچھل کے کود کود کے چیخ چیخ کے اگر تقریر کر لیں تو تم کو ارے واہ کیا بات ہے مولانا, جواب میں رکھے. لیکن میرے بھائی یہ جلسے میں بیٹھے ہو, یہاں بھی سوچو وقت گزر رہا ہے. جی وقت گزر رہا ہے, میں نے کیا کیا. اب آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں, اپنے معاملات کو دیکھیں. آج ہم نے اچھا گھر بنا لیا, زمینیں خرید لی, پلاٹ خرید لیے, مکان بنا لیے, ہم کہنے لگے ہم کامیاب ہو گئے, ہم کہنے لگے ہم نے ترقی کر لی, ہم کہنے لگے ہم بڑے کامیاب ہو گئے. لیکن آؤ اللہ کے قرآن سے معلوم کرے پروردگار نے کیا فرمایا, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. یہاں گھر بنانے والا سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, یہاں پر ترقی کرنے والا سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, دنیا میں زمین خریدنے والا سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے, انسان خسارے میں ہے. اب بندہ عالم خیال میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو, یا اللہ میں نے گھر بنا لیا لیکن تو نے کہا گھاٹے میں, یا اللہ میں نے مکان بنا لیا لیکن پروردگار تو نے کہا گھاٹے میں, یا اللہ میں نے بلڈنگ بنا لی لیکن قرآن نے کہا گھاٹے میں, یا اللہ میں نے تو زمین خرید لی, قرآن نے کہا گھاٹے میں نے تو اچھا کاروبار کر لیا, قرآن نے کہا گھاٹے میں. اے لوگوں بات سمجھ میں نہیں آئی, ادھر ترقی بھی ہو رہی ہے, ادھر زمینیں بھی آ رہی ہے, ادھر مال بھی آ رہا ہے, ادھر جیبیں بھی بھر رہی ہے, ادھر اکاؤنٹ میں بیلنس بھی بڑھ رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے, قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے, قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, اب تو بتا دے کون فائدے میں ہے. یہ سب گھاٹے میں ہو گئے تو فائدے میں کون ہے, فائدے والا کون ہے. ہم تو اچھا کاروبار کر کے سمجھتے ہیں ہم بڑے فائدے میں ہیں, ہم تو اچھا بزنس کر کے سمجھتے ہیں ہم بڑے فائدے میں ہیں. لیکن قرآن سے معلوم کرو فائدے میں کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلا وہ آدمی فائدے میں ہے, وہ آدمی منافع میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا. بے شک سبحان اللہ, وہ فائدے میں ہے جو ایمان لائے. بے شک حق ہے. پتہ لگا کہ صرف دکان بنانا, مکان لینا, زمین خریدنا فائدہ نہیں. جی ایمان اگر دل میں ہے تب انسان فائدے میں ہے, بے شک. اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی ہو پھر میں. آدمی کتنی ترقی کر لے, کتنی مال جمع کر لے, کتنی اسٹیٹس ہائی کر لے, اپنا کچھ بھی کر لے. جی لوگ اب دیکھ نہیں رہے ہو تم, یہ کتنے چھپری ٹہل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں, گھنجیڑی نشیڑی سیلیبریٹی بن کے گھوم نہیں رہے. فیس بک پر, یوٹیوب پر آپ دیکھتے نہیں ہیں, یوں ایسے بال ہیں جیسے مرغے کی گردن پہ ہوتے ہیں, سمجھ رہے, سائیڈیں پوری ختم ہے, بیچ میں ہزاری باغ کا جنگل ہے, وہ بھی رنگ برنگی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم سیلیبریٹی بن گئے, اسٹار بن گئے, ہم کامیاب ہو گئے. کسی کو دیکھو پیچھے سے اس کا عجیب حال ہے. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے. آپ تک بات اگر پہنچے اور سچی ہو تو تائید کرنا. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے,
अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। वाह वाह वाह, क्या कहना, बोलो सच्चाई है। फरमाया। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। एक पल में यूं ही बदलते हैं नक्शे, आगे शाहिद पीछे शबाना लगता है। आगे से देखो शाहिद है, पीछे से देखो शबाना। पीछे से अलग ही है, आगे से अलग। ये कामयाबी नहीं, ये तरक्की नहीं। ऐ नौजवानों, इन छपरियों को अपना आइडियल, अपना मॉडल न बनाओ। इन छपरियों को ये न समझो कि ये कामयाब हो गए तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। ये नाच नाच के चमक गए, हम भी नाच नाच के चमक जाएंगे। चलो हम भी ठुमके लगाएंगे, चलो हम भी रील बनाएंगे, चलो हम भी इंस्टाग्राम पे नाचेंगे, चलो हम भी फेसबुक पे नाचेंगे। ऐ नौजवानों, ये नाचना तरक्की नहीं होता, ये नाच नाच के पैसा कमाना तरक्की नहीं होता। आ तुझे तरक्की दिखाओ, आ तुझे कामयाबी दिखाओ। आ जरा चल 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देख ले। उधर मेरे आका के सहाबा है, हजरत बिलाल हबशी है, सीने पे वजनी पत्थर रखा हुआ है, रंग तो काला है। उधर वो गुलाम है, उधर वो जो मालिक है वो मारता है। उमैया बिन खलफ जुल्म करता है, वो बड़ा तशद्दुद करता है। चचा मेरी बात सुनो, इधर देखो, आपस में न करो। उमैया बिन खलफ मारता है, बड़ा तशद्दुद करता है, बड़ा जुल्म करता है। लेकिन बिलाल कहते हैं, ए उमैया, मैं आका का नाम लेता रहूंगा। उसने कहा, बिलाल एक काम कर, तुझे माल चाहिए मैं दूंगा, तुझे दौलत चाहिए मैं दूंगा, आजादी चाहिए मैं दूंगा, बस इतना कर ले, मोहम्मद अरबी की गुलामी को दिल से निकाल, मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा निकाल दे। हजरत बिलाल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने लगा, बहुत मारूंगा, बहुत तकलीफें दूंगा, बहुत अजियतें दूंगा। हजरत बिलाल ने कह दिया, ओ उमैया गौर से सुन ले, याद रख ले, तू जितना चाहे मार ले, तू जितना चाहे जुल्म कर ले, तू जितना चाहे सता ले, मगर याद रखना, तू मेरे जिस्म की एक एक बोटी कर दे, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दे, मगर याद रखना, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नीम पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है कामयाबी। तुम क्या समझते हो? कुर्बान रहेगा ये दीन, ये इस्लाम यूं ही आ गया। आज जैसे फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं, एक नमूना है। कल नबी के आशिकों ने कुर्बानियां दी थी। कल मक्के में मुसलमानों को मारा पीटा जाता था, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन पर तशद्दुद होता था। आज भी हिंदुस्तान में माहौल वही बनता जा रहा है। इलेक्शन आते हैं, मॉब लिंचिंग होने लगती है, जी, तशद्दुद होने लगता है। ये उलमा बैठे हैं, ये जब सफ़र करते हैं, ये जब ट्रेनों में होते हैं, ये जब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इन्हें बड़ी गहरी नजरों से देखते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बड़ी गंदी निगाहों से देखते हैं, जिनकी निगाहों में नफरत साफ नजर आ रही होती है। मगर याद रखना मेरे आका के गुलामों, हम मुसलमान हैं, हम इतना जानते हैं, सारा जमाना दुश्मन हो जाए, सारा जमाना मुखालिफ हो जाए, हाथ से दामाने मुस्तफा न जाए, खुदा की कसम अगर मदीने का सुल्तान राजी है तो ये सारा जहां